أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم الذين وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے اندر سخت قسم کا مضمون آیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس انسان کے بارے میں جو بغیر علم کے اور بغیر کسی دلیل کے کسی بات کے اندر جھگڑا کرے۔ آپ کو ایک مسئلے کا نہیں پتہ، ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اگر پھر بھی آپ اس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کم علمی ہے اور بے وقوفی ہے۔ قرآن و حدیث دونوں اس چیز کے مخالف ہیں، میں نہیں کرنی۔ جس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں تو اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہو جائیں۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کو یہ کام بہت برا لگتا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا دوسری جگہ پر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ دیکھیں کسی ایسے آدمی کو کہ جو بغیر کسی دلیل کے بات کر رہا ہے، جاہل ہے، تو آپ کیا کریں؟ سلام کر کے گزر جائیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ پھر اگر آپ بھی اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں نا، پھر آپ اس سے بڑے بے وقوف ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اسے کسی مسئلے کا پتہ نہیں، جس مسئلے میں وہ بات کر رہا ہے علم نہیں اسے، تو آپ اگر بحث کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو آپ اس سے بڑے بے وقوف ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک ڈاکٹری ایک فن ہے، یعنی ڈاکٹروں کا ایک فن ہے۔ اب ایک عام آدمی اٹھ کر اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ بحث کر رہا ہے تو اگر جوابی کارروائی کے اندر ڈاکٹر اس سے بحث کر رہا ہے تو وہ بھی بے وقوف اور ڈاکٹر اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی یہ بہت بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایمان والے جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ اور لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے۔ کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس دل کے اوپر جو متکبر کا دل ہو اور جبار کا دل ہو، یعنی ظالم کا دل ہو۔ ظالم انسان اور متکبر انسان کے دل کے اوپر اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ فرمایا وقال فرعون، فرعون نے کہا، اور ظالموں اور جابروں میں سب سے بڑا ظالم اور جابر کون گزرے ہے؟ فرعون گزرے ہے، تذکرہ آ گیا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان، اے میرے وزیر حامان، ابن لی صرحا لعلی، ابن یعنی بنا تو میرے لیے صرحا ایک بڑا محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں کیا بناؤں؟ راستہ بناؤں، یعنی کئی قسم کے راستے بناؤں۔ کس چیز کے راستے؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے اندر جانے کے راستے۔ کیوں بنا؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جانکوں اور دیکھوں موسیٰ کے خدا کو۔ یہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سیاسی دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ وزیر لوگ، ان کی کئی قسم کے دھوکے ہوتے ہیں جو عوام الناس نہیں سمجھتے۔ اس نے بھی کہا کہ جب میں کہوں گا کہ میرے لیے محل بناؤ تو محل بنانے کے اندر کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا، وہ وقت جو لگے گا اس وقت کے اندر میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ میں بچ جاؤں۔ اب تو پھنس گیا تھا نا، ساری چیز فرعون کی سارے لوگوں کے سامنے، اپنوں اور پرایوں کے سامنے آ گئی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ لگا دیا حامان کو محل تیار کرنے میں۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ آگ کو پکاتا تھا اور اینٹیں بناتا تھا، یہ اجاد ادھر سے ہی ہے۔ پھر آگ کو پکا کر اینٹیں بنائی اور پھر محل تیار کروایا۔ تو فرمایا لعلی ابلغ فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں جانکوں اور دیکھوں جا کر کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ یہ
ماننے کی بات ہے، آسمان تک کوئی محل بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، لیکن لوگوں کو ورغلانے کے لیے اس نے حکم دے دیا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ کیا کہا کہ میں خیال کرتا ہوں موسیٰ جھوٹا ہے، تو اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو چلو ذرا محل بناؤ اونچا تاکہ میں خدا کو دیکھ کر آ جاؤں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح خوبصورت بنایا فرعون کے لیے سوء عملی، اس کے برے عمل کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روکا سیدھے راستے سے۔ انسان کوئی بھی ہے، کافر، مشرک، دہریہ، مسلمان، کوئی، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کو خوبصورت بنایا ہوا۔ آئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے میں انہیں سکون ملتے ہیں، کیوں؟ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے شیطان نے اس کے لیے اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرے جیسا تو پاکیزہ آدمی دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح فرعون کے لیے بھی اس کے برے عمل کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی فرعون کی چالیں مگر تباہ ہونے والی، تباہ ہوگی فرعون کی چالیں، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا چالوں کو بھی، فرعون کو بھی۔ آج کدھر ہے فرعون؟ تو فرمایا وقال الذی آمن، اب وہ جو آدمی سمجھانے کے لیے آیا تھا نا فرعونیوں میں سے، جس نے کلمہ پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا تھا، اس نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بات کو سمجھ گیا۔ سمجھنے کے بعد اب جو یہ بات کرے گا نا، یہ کھل کر بات کرے گا، اب یہ ڈرے گا نہیں۔ اب دیکھیے وقال الذی، کہنے لگا الذی، وہ شخص، آمن، جو ایمان لایا، یا قوم، یہ میری قوم، یعنی اے فرعونیوں، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں دکھلاتا ہوں سیدھا راستہ، اب میری بات کے اوپر آؤ۔ یا قوم، یہ میری قوم، انما ھذی الحیات الدنیا متاع، میری قوم یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی فائدے کی جگہ ہے۔ متاع پہلے بھی کہا تھا، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ برتن دھوئے جاتے ہیں، متاع اس چھوڑے کو کہا جاتا ہے جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یہ برتن دھوئے جاتے ہیں کہ برتن دھونے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھینک دیا جاتا۔ اور میں دنیا بھی یہی ہے کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، پھر دنیا نے آپ کو اٹھا کر پھینک دیا، پھر کدھر ہیں آپ؟ زمین کے پیٹ کے اندر۔ فرمایا اے میری قوم، یہ جو دنیا ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، لیکن وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اصل جو رہنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جس کسی نے برائی کی، فَلَا یُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس برائی کی مثل، جتنی برائی کریں گے اتنا بدلہ ملے گا، نیکی والا معاملہ نہیں۔ نیکی کرو گے تو اللہ 10 گنا تو دے گا ہی دے گا، اوپر بھی جتنا چاہے تو دے، لیکن برائی جتنی کرو گے اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ، اور جو کوئی عمل کرے، صالحاً نیک، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، لیکن شرط کے ساتھ، عمل کرنا مقصد نہیں، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا مقصد ہے۔ مومن ہوگے پھر عمل کرو گے، وہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ آج یہ کافر لوگ نہریں کھدوا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی یہ نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہ لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون، روزی دی جائے گی انہیں، فیہا، اس جنت کے اندر، بغیر حساب، ان گنت۔ روزی یاد رکھ لیں، صرف روٹی کھانے کا نام نہیں، اور روزی کے اندر اولاد بھی آتی ہے، اور روزی کے اندر اللہ کی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا تو دنیا قیامت والے دن اللہ روزی دے گا، یعنی اپنی نعمتیں تمام کرے گا، بغیر حساب، ان گنت نعمتیں ہوں گی۔ یا قوم، یہ میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اچھائی کی طرف، نجات کی طرف بلاتا ہوں؟ میرا تو کوئی مقصد بھی نہیں، میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے بلاتا ہوں۔ اور پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں کائنات کے اندر، وہ کسی بھی پیغمبر کا لوگوں سے کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں تھا، لوگوں کو بلاتے تھے صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آدمی نے بھی یہی عرض کیا کہ دیکھو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا ہے، میرا فائدہ کوئی نہیں۔
وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلا رہے، تم مجھے کہتے ہو کہ میں فرعون کا کلمہ پڑھوں، فرعون کو خدا بناؤں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو دیکھو ایسے نہ کرو۔ تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو یعنی دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، لیکفر باللہ واشرک بہ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ یہی تھا نا، اللہ کا انکار تھا، فرعون کا اقرار تھا، یعنی فرعون کو خدا بنایا ہوا تھا اور فرعون کو خدا کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے، اس جو نیک صالح آدمی تھا، اس نے کہا تم مجھے بلاتے ہو اللہ کا کفر کرنے کے لیے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے، ما لیس لی بہ، میرے پاس تو اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ فرعون خدا ہے۔ آج بھی جتنے لوگوں کو خدا بنایا ہوا ہے نہ، چاہے وہ قبروں کے نیچے ہیں یا بتوں کی صورت میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں کہ یہ خدا ہے۔ یعنی خدا کسی کو بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ کے پاس کم از کم کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے خدا اللہ کو بنایا ہے تو ہمارے پاس پورا قرآن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ کو خدا بنایا ہے۔ لیکن بتوں کو پوجنے والے یا غیر اللہ کو پوجنے والے، ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، کیا؟ باپ دادا کو دیکھیں، باپ دادا ایسا کرتے تھے، آج آپ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارے باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس اللہ کی طرف جو کیا ہے، غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل درس قرآن نہیں ہوگا، انشاءاللہ جمعے والے دن سے ہوگا، کل چھٹی ہے درس قرآن کی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔